السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152 سے 154 کا ترجمہ تفسیر۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ And Allah had certainly fulfilled His promise to you when you were killing the enemy by His permission, until the time when you lost courage and fell to disputing about the order given by the Prophet, and disobeyed after he had shown you that which you love. Among you are some who desire this world, and among you are some who desire the hereafter. Then he turned you back from them, defeated that he might test you, and he has already forgiven you, and Allah is the possessor of bounty for the believers. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ Remember when you fled and climbed the mountain without looking aside at anyone while the messenger was calling you from behind. So Allah rapid you with distress upon distress, so you would not grieve for that which had escaped you of victory and spoils of war, or for that which had befallen you of injury and death, and Allah is fully acquainted with what you do. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى
طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی. ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل اللہ کے اختیار میں ہے. یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے. کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے. آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے. Then after distress he sent down upon you security in the form of drossins, overcoming half faction of you while another faction worried about themselves, thinking of Allah other than the truth. The thought of ignorance, saying, is there anything for us to have done is in this matter? Say, indeed the matter belongs completely to Allah. They conceal within themselves what they will not reveal to you. They say, if there was anything we could have done in the matter, some of us would not have been killed right here. Say, even if you had been inside your houses, those decreed to be killed would have come out to their death by beds. It was so that Allah might test what is in your breasts and purify what is in your hearts, and Allah is knowing of what within the breast. آگے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. یعنی تم نے غلطی تو ایسی کی تھی کہ اگر اللہ تمہیں معاف نہ کر دیتا تو اس وقت تمہارا استحصال ہو جاتا. یہ اللہ کا فضل تھا اور اس کی تائید و حمایت تھی جس کی بدولت تمہارے دشمن تم پر قابو پا دینے کے بعد ہوش گم کر بیٹھے اور بلا وجہ خود پسپا ہو کر چلے گئے. جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیکورڈ حملہ ہوا اور ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی تو کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے. دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا. 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی تھی، مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرف اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ.
रंज हज़ीमत का, रंज इस खबर का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, रंज अपने कसीरुल तादाद मकतूलों और मुजरूहों का, रंज इस बात का कि अब खैरों की भी खबर नहीं, 3,000 दुश्मन जिनकी तादाद मदीने की मजमूई आबादी से भी ज़्यादा है, शिकस्त खोर्दा फौज को रौंदते हुए कस्बे में आ घुसेंगे और सब को तबाह कर देंगे। ये एक अजीब तजर्बा था जो इस वक्त लश्कर इस्लाम के बाज़ लोगों को पेश आया। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इस जंग में शरीक थे खुद बयान करते हैं कि इस हालत में हम पर उनका ऐसा गलबा हो रहा था कि तलवारें हाथ से छूटी पड़ी थीं। तो जनाब ये थे हमारी आज की तिलावत, ट्रांसलेशन और उर्दू तर्जुमा और एक छोटी सी जामे तफसीर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि नए से नए नोटिफिकेशन आपको अपने चैनल पर मिलते रहें। मेरे साथ इसी तरह ज्वाइन रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आयात के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।